فرض ہے، اور کافروں کے پاس کچھ مسلمان بچے یا عورتیں یا کوئی قیدی ہوں، وہ ان کو آگے کر تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں، تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ مسلمان کھڑے؟ فیصلہ ہوا، ختم کر دو ان کو، یہ جنت میں چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، وہ جتنے مریں گے بیچارے، آپ کو بھی اللہ اجر دے گا، ورنہ تو کافر آپ کو احمق بنا لیں گے کہ مسلمانوں کو آگے کر دیا اور آپ دیکھتے رہ جائیں تماشا۔ تو کئی ایسے حالات ہوتے ہیں جو خصوصی ہوتے ہیں، وہاں عام قوانین لاگو نہیں ہوتے، مقصد نیک ہونا چاہیے اور حتی الوسع دوسرے راستے اختیار کرنے چاہیے، بے بسی ہو جائے تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جی جی کریں سوال، دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ہاں ایک ایک کر کے پوچھیں نا، ساتھ ساتھ۔ جی جی زیادہ زور گنتی پر دینا چاہیے یا کہ خشوع و خضوع پر؟ مثلا میں نے 500 نفل ادا کیے یا پھر میں نے صرف 2 نفل ادا کیے لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس کا ثواب جو ہے وہ تولا کتنا جائے گا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مٹی کا ڈھیر اور اس کے مقابلے سونا ایک رتی ہونا تو اس سے بہتر ہے، اس لیے کوانٹٹی کو دیکھتے رہنا کہ اس نے اتنے قرآن مجید ختم کر لیے، اتنی رکعتیں پڑھ لی، اس کی بجائے کوالٹی پر نظر ہونی چاہیے کہ جو کیا جائے نا وہ اعلیٰ قسم کا خشوع و خضوع کے ساتھ، تلاوت و تدبر کے ساتھ، سمجھ سوچ کر۔ یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس کا وزن زیادہ اعلیٰ وہی چیز ہے، مگر کبھی کبھی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، زیادہ رکھتے پڑھنے کو بھی جی کرتا ہے، دیکھنا تو یہ چاہیے کہ میں اس کو بوجھ تو نہیں سمجھ رہا، کبھی یہ شوق بھی غالب ہو تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے۔ یہ رہبر اس معاملے میں دل ہی ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، ہر وقت قید کر کے اور مسائل پوچھ کر ہی نہیں رہنا چاہیے، اس سے ہی پوچھنا چاہیے کہ اب تجھے زیادہ نفل پڑھنے میں مزہ آتا ہے یا خشوع و خضوع میں آتا ہے، مقصد تو ہے کہ دل سے بات ہو، جو بھی ہو، رکھنے زیادہ پڑھنے میں اگر دل لگے تو پڑھنی چاہیے۔ جی دوسرا سوال ہے کہ عام طور پر ہم مسجد میں موبائل لے جاتے ہیں، یا پھر اگر آگے اعتکاف آ رہا ہے تو اس میں موبائل پاس رکھنا ضروری ہے یا پھر اس کو گھر میں چھوڑنا ضروری ہے؟ مسجد میں تو جو لے جاتے ہیں ہر وقت جو ساتھ ہوتا ہے لے جاتے ہیں، ورنہ باقی وہاں اعلان تو لکھے ہوتے ہیں، پہلے بھی علماء حضرات کہہ دیتے ہیں یار اپنے موبائل بند کر لیں، وہ احتیاط کرتے ہیں، اور اگر کسی نے بند نہیں کیا اور دوران نماز بھی آنا شروع ہو جائے نا تو اس کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں اب نماز کے بعد بند کروں، فوراً اس کو روک لے، یہ نہیں تو کرے گا نا، وہ ڈسٹرب کرے گا نماز اور کو۔ پہلے چاہیے نا کہ احتیاط کریں، مگر ہو سکتا ہے نا کبھی یاد نہیں رہا تو جب شروع ہوا ایسا معاملہ اسی وقت ہی نا اس کو بند کریں۔ اب موبائل کو پکڑنا اور بند کرنا کوئی اس سے بڑا نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نواسی کو، حضرت زینب بڑی بیٹی تھی ماما، نماز میں جماعت کراتے اٹھا رہے تھے، نواسی اٹھائی ہوتی تھی، جماعت کرا رہے ہوتے تھے، رکوع سجدے کے وقت اتار کر پاس کھڑی کر دیتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، نماز کے دوران یہ کام کرتے، نماز کوئی چھوئی موئی نہیں کہ بس یوں ہی ٹوٹ جائے گی، تو اگر بند کرنا پڑے موبائل تو بند کر لیں، شور نہ ہوتا رہے کہ نماز کے خاتمے تک لوگ بیچارے پریشان ہی ہوگی، یہ کیا مصیبت ہوگی، بند کر لیں۔ اور اعتکاف میں نہیں لے جانا چاہیے، بالکل اعتکاف میں یہ خط و کتابت اور ٹیلی فون یہ بھول جانے چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو گھر والوں سے رخصت ہو کر میت ہو کر آ گیا ہوں، اب وہ جانے ان کا کام، میں تو قبر میں، بس اللہ سے دل لگائے، اگر یہی دھندے جاری رہے تو اعتکاف کی روح تو ختم ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ بدقسمتی آ گئی تھی کہ مسجد میں اکٹھے ہو جاتے، گپے مارتے، اب بھی اعتکاف والے کئی ایسا، تو انہوں نے اس وقت لکھا کہ یار رسول اللہ کا اعتکاف کیا تھا اور یہ اعتکاف کیا ہو رہا، یہ آپ نے کیا تھا۔ اسی لیے مولانا عبدالماجد لکھتے ہیں کہ آج کل تو لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ آداب کا لحاظ نہیں کرتے، کیا فائدہ کہ مسجد میں بیٹھ کر نیکی کی بجائے وہ گناہ سمیٹے۔ جو خلوت میں بیٹھ سکے نا کہ بالکل سب کو بھول جائے، اللہ کی طرف جائے، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹا سا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا قرآن پاک کے روشنی میں کیا حکم ہے؟ کیا صرف 2 چادریں اوڑھنا کافی نہیں ہے؟ اور یہ نقاب کرنا اور یہ سارا کیا ضروری ہے؟ اور کیا عرب میں بھی یہی رسم و رواج ہیں پردے کے بارے میں؟ عربوں کے رسم و رواج کی فکر تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہاں بھی دین ہوتا، کبھی بے دینی آ جاتی ہے، اب ان کا حال تو ہم سے ہی پتلا، ہمیں تو دین کو دیکھنا، دین کی روشنی میں بالکل۔ جو لوگ نا اب کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ منہ کا چہرے کا پردہ نا ضروری نہیں، صرف اچھا ہے، اور ایک گروہ ایسا بھی نکلا ہے بڑے دیندار مخلص سلفی ہیں،
انہوں نے آفس قائم کیے ہیں جو گھوم پھر کرنا یہ نوچتے ہیں، وہ اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری افراد تفریح کی باتیں ہیں۔ بالکل گھر سے باہر نہ جب بچیاں نکلتی ہیں تو ان کے لیے اللہ نے سورہ احزاب میں کہا کہ وہ بڑی چادریں لیں، وہی بعد میں برقع بن گیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے پلو جو ہے نا آگے ہونے چاہیے، ان کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تاکہ پہچانی جائیں شریف زادیاں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو امت کی ماں تھی، نکاح بھی اس سے حرام تھا، جب سفر میں پیچھے رہ گئی جس پر ان پر بہتان لگا، تو جس صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بعد میں دیکھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، وہ جب صبح کو اٹھے دیکھا تو ام المومنین سوئی پڑی، چہرہ ننگا تھا، اس نے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ، کہ سورہ کی بیوی یار۔ تو فرماتی ہیں جب میں نے آنکھ کھولی سب سے پہلے خمر تو وجہ، میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانکا۔ اگر یہ پردہ نہ کرنے کا حکم ہوتا کیا پڑی تھی ان کو، تو ان سے تو نکاح ہی حرام تھا، امت کی ماں تھی، مگر اسی وقت پہلا کام یہ کیا کہ اپنا چہرہ چھپایا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دین میں یہ نہیں، دین میں حکم ہے۔ باقی سورہ نور کی آیت سے لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اس میں واقعی یہ ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے، اس کی تشریح جو دوسری کرتے ہیں نا غلط ہے، صحابہ سے چلی آ رہی کہ یہ منہ اور ہاتھ ننگا، مگر وہ ہے اندر کی بات، اس کا شروع نہیں پڑھتے کہ اہل ایمان جب لوگوں کے گھروں میں تم داخل ہو تو سلام کہو اور اجازت لے کر جاؤ، اس سے فکرہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سب اندر کی باتیں ہیں۔ جو یہ آتا کہ نظریں نیچی رکھو، اس پر بھی لوگوں نے سوال کیا، اور مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ بھی جواب نہ دے سکے کہ جب چہرے کا پردہ ہے باہر تو کیا نظریں نیچی رکھنے کا فائدہ، چہرہ تو چھپا ہوا۔ تو کہتے ہیں نہیں کبھی ہو سکتا ہے بائی چانس موڑ پر اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، نہیں یہ بات نہیں، وہ گھر کی بات ہے۔ جو گھر میں آ سکتا ہے نا، جس کو آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، رشتہ دار ہو، بے شک دوست ہی ہے ایسا کہ اس کی پرہیزگاری پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کی سب سے قیمتی متاع عفت اور آبرو ہے گھر میں، وہاں اپنی بچیاں اور بیٹیوں میں لے آئیں ایک بدماش کو، یہ تو آپ کی کمبختی ہے نا۔ جس کو اجازت کا اسی لیے حکم ہے، جو اجازت لے کر آئیں گے نا وہاں پھر یہ پردہ نہیں، وہاں یہ ہے کہ زیب و زینت نہ، مگر منہ اور ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو انتہا پسند کہتے ہیں دیور اور جیٹ سے ہی پردہ، پھپھیاں اور چچوں کے بیٹے، یہ بھی غلط بات ہے، وہ کیسے پھر ملیں گے؟ پھر تو کبھی ان کا آپس میں ملنا جلنا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک کو غلط سمجھ گئے کہ آپ نے فرمایا جو دیور ہے نا یہ جیٹ وہ موت، الحمد الموت۔ اب اس کا شروع نہیں پڑھتے کہ اس میں پردے کا مسئلہ تھا، وہ تنہائی کا مسئلہ تھا کہ کوئی مرد اور عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس طرح بند کمرے میں، اگر وہ محرم نہیں ہو سکتے کہ کسی کے آنے کا وہاں احتمال نہیں، کنڈیاں لگی ہیں، بند ہے، اچانک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، اس طرح نہیں تنہائی میں بیٹھ سکتی۔ تو صرف تنہائی کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، ورنہ یہ تنگ جو کر دیا نا کہ ہر آدمی یہ الگ مکان لے، ورنہ بھائی بھی اکٹھے نہیں رہتے، یہ کمبختی، یہ پردہ نہیں۔ گھر میں منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے بغیر زینت کے، اور اگر محرم رشتہ دار ہوں گے تو پھر پورے زیب و زینت کے ساتھ بچیاں ان کے سامنے آتے، وہ اللہ نے دائرے مقرر کر دی۔ خاوند بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، محرم جو ہے ان کے لیے صرف پیٹ، پشت اور رانے، یہ ہے، باقی حصے اگر ننگے پڑھنے پڑیں اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیاں گھروں میں کام کر سکتی ہیں، گردن بھی، بازو بھی، پیٹ، پشت اور رانے۔ اور جب معاملہ ہوگا کہ محرم نہیں ہے، ہیں رشتہ دار یا ملنے والے، پھر منہ اور ہاتھ صرف، سادہ حال میں۔ اور جب باہر جائیں گے آپ اجنبیوں سے واسطہ، پھر سورہ احزاب آ جائے گی، یہ بڑی چادر، گھونگھٹ اور اپنا آپ چھپانا۔ یہ چار پردے جو نہیں نہ سمجھتا کہ زوجین کا کیا معاملہ ہے، محرموں کا کیا ہے، غیر محرم ہے مگر تعلق والے ہیں، بیگانے ہیں، وہ مولوی کبھی نہیں سمجھاتے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے الجھے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں آتا، ادھر کی بات ادھر چشمہ کر دیتے ہیں، جس سے معاملہ نا پہلے سے ہی بگڑ جاتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تھوڑی دیر پہلے محترم نے ایک بات کی تھی کہ روزہ رسول پہ حاضری کے بارے میں بات کی تھی، اس بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، آگے آپ بتا دیجیے گا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب تم اپنی جانوں کا ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سوال کیا تھا کہ روزہ رسول پہ جانے کا حکم نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کی آیتیں آگے ڈاکٹر صاحب بیان کر دیں گے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اور دوسرا 15واں سپارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں اس لیے جانا چاہیے کہ ہم مسجد کی نیت کر کے جانا چاہیے۔ اب اس قرآن پاک میں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے اس مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور آگے مسجد اقصی کے بارے میں حکم آیا کہ بارکنا حولہ،
اس کے ارد گرد برستے ہیں. اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ برستے مسجد کے اندر ہوتی ہیں یا باہر؟ اب اللہ نے کہا کہ بارکنا اولا اس کے ارد گرد برستے ہیں، تو اس کی تفسیر میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد 300 انبیاء کے مزارات ہیں. علیہم السلام. 300 انبیاء کے مزارات ہیں. جب اللہ نے ان مزارات کو برکتوں کا مجموعہ کہہ دیا تو کیا روزہ رسول برکتوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ نہیں جھگڑا نہیں، یہ قرآن پاک کی آیت بتائی. آگے ڈاکٹر صاحب نے تشریح کی. نہیں جھگڑا نہ کریں آپ.